مولا سید المرسلین کے نام پر محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ چاروں طرف خوشیوں کا ایک سما تھا، خوشیوں کی ایک لہر تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جس دن ہمارے پیارے آقا سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ترانہ گنگنانے والے یوں گنگنا رہے تھے کہ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، تم نے جنت کا نام سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، تم کو یہاں سے میں کیسے بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ ایسے پربہار منظر میں جب چاروں طرف خوشیاں منائی جا رہی تھیں، تو چونکہ ہر شخص کو تو اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ خوشی منائی جائے یا آمد کے آنے پر، سرکار کی آمد پر مسرت ہو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تم جو خوشیاں منا رہے ہو، تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تھے تو کیا مکے والوں نے یہ خوشیاں منائی تھیں؟ بھائی مکے میں کسی شخص نے خوشی منائی یا نہیں منائی، اس بات کا آپ کے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہے؟ تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ اچھا ایک بات بتاؤ، جب سرکار مدینے میں تشریف لائے تو اس وقت مدینے میں مسلمان کتنے تھے، مکے میں کتنے مسلمان تھے؟ تو ہر شخص کی زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ جب سرکار مکے میں تشریف لائے تھے اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں تھا سوائے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب کے۔ تو جب مسلمان حضور کی پیدائش کی خوشی منانا یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے سرکار اور ابھی حضور تشریف لائے ہیں، اعلان نبوت بھی کیا 40 سال کے بعد، لہذا مسلمان تو کوئی ہے نہیں۔ تو جب مسلمان مکے میں کوئی تھا ہی نہیں تو خوشی مناتا کون؟ اچھا چلو اس بات کو ہم کہہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، لوگوں میں اسلام آ گیا اور اس بات کا شعور آ گیا، تو پھر اس کے بعد تو کوئی خوشی مناتا، اور تم جو یہ آج 1400 سال کے بعد میں جو خوشی منا رہے ہو، تو خوشی منائی جاتی ہے، اس کا آپ خوشیوں کے چاروں طرف گلیاں سجا دی ہیں، انبار لگا دیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اگر کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی پیدائش کا دن بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی مناتے ہو، تو سرکار کی پیدائش کی خوشی منانے میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر جواب دینے والا یہ جواب دے گا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرا بچہ جب تک زندہ رہے گا، مثلا میں اپنی پیدائش کا دن مناتا ہوں تو جب تک میں حیات ہوں جب تک خوشی مناؤں گا، یہ میرے بچے بھی جب تک خوشی منائیں گے جب تک میں دنیا میں حیات ہوں، لیکن جیسے ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں، دنیا سے فوت ہو جاتا ہوں، اس کے بعد تو کوئی خوشی نہیں مناتا، یا میرا بچہ جب تک زندہ ہے جب تک میں اس کی خوشی منا رہا ہوں اس کی پیدائش کی، جیسے ہی وہ دنیا سے چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا، پھر میں اس کی پیدائش کی خوشی نہیں مناؤں گا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ خوشی جو ہے زندہ کی منائی جاتی ہے، جو مر گیا اس کی تو نہیں منائی جاتی، بات تو بالکل درست ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم جس کی خوشی منا رہے ہیں، ہم جس نبی کی پیدائش منا رہے ہیں وہ زندہ ہے الحمدللہ، اور ہم جو خوشی منا رہے ہیں وہ زندہ کی منا رہے ہیں، مردہ کی نہیں منا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں دلیل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ کے نبی زندہ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بالکل صاف لفظوں میں کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ حرم علی الارض، بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ان تأکل اجساد الانبیاء کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، تو بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات ہیں، تمام انبیاء اکرام زندہ ہیں، لیکن ہمیں تمام انبیاء کی تو پیدائش نہیں منانی،
ہمیں تو جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی پیدائش منانی ہے، اور وہ زندہ ہے الحمدللہ، باقی بھی زندہ ہے، لیکن ہمیں اپنے نبی سے مطلب ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اچھا، پھر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے گا کہ اچھا وہ جب زندہ ہیں تو آپ نے دفن کیوں کر دیا؟ ارے بھائی جب تمہارا نبی زندہ ہے، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ وہ زندہ ہیں، تو آپ نے اس زندہ نبی کو دفن کیوں کیا؟ اعتراض تو ٹھیک ہے، بڑی کام کی بات ہے یہ، اور اچھا ہمارے بھولے بھالے بھائی سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے کہ بھائی جب نبی زندہ ہے تو آپ نے تو انہیں قبر میں اتار دیا، حالانکہ تمہیں اتنی محبت ہے کہ تم 1400 سال کے بعد ان کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہو، اور اس نبی کو تم نے قبر میں اتار دیا حالانکہ وہ زندہ بھی ہیں۔ تو پھر اس کا جواب ہم قرآن پاک سے لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کیا ہے جی؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، فی سبیل اللہ اموات ہے اس میں، جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے، فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں عقل ہی نہیں ہے کہ تم ان کی زندگیوں کو سمجھ سکو۔ اب پاک پروردگار عالم کا صاف ارشاد ہے کہ اے لوگوں، جو تمہارے درمیان سے کوئی ایسا مسلمان جو اللہ کی راہ میں مار دیا گیا، اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا ایک بھائی ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا، اس کو بالکل بوٹی بوٹی کر دیا گیا، اس کا جسم تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، تلواروں سے کاٹ دیا گیا، اور گردن بالکل دھڑ سے الگ کر دی گئی، حتیٰ کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو اس کی ہڈیاں بوٹیاں ساری سمیٹ کر کے ایک کپڑے میں باندھ کر کے گھر پہ لایا گیا۔ اب سامنے لاش پڑی ہوئی ہے، جسم پورا کٹا ہوا ہے، بوٹی بوٹی پڑی ہوئی ہے، دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ سامنے جو پڑا ہے وہ زندہ نہیں مردہ ہے، لیکن قرآن پاک نے زبان پر روک لگا دی، وَلَا تَقُولُوا، مردہ نہیں کہنا، بوٹی کٹی ہوئی ہے سمجھ میں آتا ہے، جسم کٹا ہوا ہے سمجھ میں آتا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے، لیکن وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بس مردہ ہی نہیں کہنا۔ اب قرآن پاک نے تو یہ کہہ دیا کہ جو اللہ کی راہ میں کاٹ دیا گیا اسے مردہ نہیں کہنا، لیکن بندہ کہے گا کہ چلو زبان ہم نے بند کر لی کیونکہ فتویٰ ظاہر پر ہے، ہم نے اپنی زبان کو یا اللہ بند کر لیا، ہم یہ بات کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ جو اللہ تیری راہ میں شہید کر دیا گیا ہے کیا ہم اسے مردہ کہیں، نہیں، ہم اسے مردہ کہہ ہی نہیں رہے، اپنی زبان کو ہم نے بند کر لیا۔ مگر دماغ میں تو کم سے کم آ سکتا ہے نا کہ یہ جو سامنے کٹا ہوا پڑا ہے، جو سامنے اس کا دھڑ الگ گردن الگ کر دی گئی ہے، تو دماغ میں تو یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ مردہ ہے۔ تو اللہ آگے پھر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ اب پہلے مردہ کہنے پر روک لگائی، پھر بندے نے سوچ کی طرف گیا، وہ دماغ سے اپنا دماغ لگانے لگا اس کی حیات کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی روک لگا دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ یہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن اب بات یہ ہے کہ تمہاری عقلیں ان کی زندگی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تشعرون یہ شعور سے بنا ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ تم ان کی زندگیوں کو سمجھو۔ اب پاک پروردگار عالم نے اس انسان کو جو ہمارے سامنے کٹا ہوا پڑا ہے، شہید کیا ہوا پڑا ہے، جس کی لاش مسیری کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور جنازہ تیار ہے، اس شخص کو جسے ہم مردہ دیکھ بھی رہے ہیں اور مردہ گمان کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اللہ نے دونوں جانب سے روک لگا دی کہ نہ اسے مردہ کہنا ہے نہ اسے مردہ سوچنا ہے۔ اب جب مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں، تو پھر جس شخص کے بارے میں رب نے فرمایا ہو کہ نہ یہ مردہ ہے، نہ تمہیں مردہ کہنا ہے نہ تمہیں مردہ سوچنا ہے، لیکن سارے مسلمانوں نے، سارے صحابہ اکرام نے بالاتفاق اس شہید کو، اس ایسے انسان کو جس کو اللہ نے مردہ سوچنے سے بھی منع فرمایا، سارے لوگوں نے مل کے، خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مل کر کے میدان بدر میں بھی لوگوں کو دفنایا اور میدان احد میں بھی دفنایا۔ اب اس میں صحابہ اکرام کا سیوا ہی ختم ہو گیا، حضور خود موجود ہیں جس ساتھ میں، سرکار بھی موجود ہیں، اور حضور خود اپنے ہاتھوں سے حضرت امیر حمزہ کو دفن کروا رہے ہیں، دیگر صحابہ اکرام کو دفن کروا رہے ہیں، دفن کر دیے گئے۔
اور سارے صحابہ کرام تو حضور کا فعل اس بات پر، حضور کا عمل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا اسے نہ مردہ کہنا ہے نہ سوچنا ہے، لیکن اسے مردہ اسے دفن کر سکتے ہیں، دفن کر دیا۔ جب شہید امتی ہونے کے بعد قرآن کی بولی میں، رسول اللہ کا امتی تو شہید ہوا ہے نا، شہید قرآن کی زبان میں، قرآن کی بولی میں زندہ بھی ہے، اور مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی گئی، لیکن پھر بھی اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا کائنات نے، سارے لوگوں نے مل کر کے اس کو دفن کر دیا قبر کے اندر۔ رسول اللہ کی جو حیات ہے وہ شہید سے کئی درجے بڑھ کر ہے، اور حضور نے ہمیں خبر بھی دے دی کہ تمام نبی زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رب کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے تو اتارا نہیں، وہ تو اس زمانے والوں نے اتارا نا سرکار کو قبر میں۔ اب کوئی کہے کہ بھئی شہید مردہ نہیں ہے اور اسے مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے، لیکن قبر میں اتار سکتے ہیں، تو جس طریقے سے شہید کے بارے میں یہ آپ اپنی رائے فٹ کر سکتے ہو، تو پھر رسول اللہ کا مقام تو بہت ہی برتر و بالا ہے۔ بے شک رسول اللہ زندہ ہے، لیکن چونکہ یہ نظام ہے قدرت کا، اس وجہ سے سرکار کو ہماری نظروں سے اوجھل ہونا ہی ہونا ہے، ہماری نظروں سے سرکار پردہ فرما گئے، لیکن حدیث و قرآن کی روشنی میں بے شک الحمدللہ ہمارے آقا و مولا زندہ ہیں، اور اسی زندہ نبی کی پیدائش کی خوشی ہم منا رہے ہیں آج تک، اور کل صبح قیامت تک مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ بات ہوگی، اچھا چلو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا جی کہ نبی زندہ بھی ہیں، آپ نے قبر میں بھی اتار دیا، لیکن آپ یہ دکھاؤ کہ رسول اللہ کی اعلان نبوت کے بعد کیا کبھی کسی صحابی نے رسول اللہ کی آمد کی خوشی منائی ہے؟ تو ہاں یہ بھی دکھانا، ظاہر سی بات ہے دکھانا ہی پڑے گا۔ تو آمد کی خوشی منائی ہے سرکار کی، کیسے جی؟ پاک پروردگار عالم نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ حضور کو بتا دیا گیا کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں ہجرت کا حکم دے گا۔ کہاں سے؟ مکے سے مدینے کی جانب۔ اب مکے سے مدینے کی جانب ان قریب حضور کو ہجرت کا حکم ہونے والا ہے۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ میں لیا، اور ان کے ایک غلام تھے جن کا نام عامر ہے، انہیں ساتھ میں لیا، اور سرکار ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ مدینے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو پتہ چل گئی کہ ان قریب نبی آخر الزماں مدینہ شریف تشریف لانے والے ہیں۔ سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزانہ سرکار کی آمد کی خوشی میں مدینے کی سرحد پر کھڑے ہو کر کے حضور کی آمد کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں انتظار بھی کرتے ہیں۔ اب تیز کڑک دھوپ ہو، سورج چڑھ رہا ہو، مدینے کی گرمی ہو، وہاں کی عرب کی گرمی ہو، روزانہ حضور کی آمد کا انتظار کرنا۔ نبی آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں، لیکن خوشی منائی جا رہی ہے، خوشی منائی جا رہی ہے سرکار کی آمد کی۔ آمد ہی تو ہو رہی ہے نا بھائی۔ اب سرکار کی سواری آنے والی ہے، لیکن حضور ایک دن نہیں آئے، دوسرے دن بھی سرکار نہیں آئے، کچھ دن کے بعد کیا ہوا؟ جب انتظار کرتے کرتے یہ لوگ آتے، ایک دن کیا کیا کہ سارے لوگوں نے آ کر کے انتظار کیا دوپہر تک۔ دوپہر کے بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے گھروں میں جا کر کے دھوپ جب تیز ہو گئی تو جا کے آرام کرنے لگے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ گرد اڑنا شروع ہوئی، یعنی سرکار کی سواری کے قدموں سے جو گرد اڑ رہی تھی وہ جب اڑنا شروع ہوئی تو مدینے کی سرحد پر ایک یہودی رہتا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکا۔ اسے یہ پتا تھا کہ ہاں روز بروز مدینے کے مسلمان آتے ہیں اور سرکار کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، اور انتظار کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ اس نے تیز آواز میں کہا کہ اے مسلمانوں، مبارک ہو، جس گھڑی کا تمہیں انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی ہے الحمدللہ۔ سارے لوگ باہر آ گئے، سب نے، اب مدینے کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، صحابی ہیں، صحابیہ ہیں، سارے لوگ ہیں موجود، سب کھڑے ہیں دست بستہ۔ اب نبی آئیں گے تو کیا بے ادبی کے ساتھ کھڑے تھے؟ وہ صحابہ اکرام ادب کے ساتھ کھڑے تھے نا، سارے لوگ بالکل باادب کھڑے ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، ہم لوگوں سے کروڑ درجے شعور ہے ان کے پاس، اور مدینے کی بچیاں ترانہ گنگنا رہی ہیں۔ پیارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ساری بچیاں خوشی کا جشن منا رہی ہیں، سارے صحابہ اکرام خوشی کا جشن منا رہے ہیں، اور سارے یہ پڑھتے ہیں
طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ثنا کی گھاٹیوں سے ہمارے اوپر چاند طلوع ہو گیا اور ہمارے اوپر رب کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ جو اللہ کی جانب بلانے والے ہیں وہ آج ہماری جانب آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدینے کی بچیاں سرکار کی آمد کی خوشی میں صحابہ اکرام کے سامنے، صحابہ کے سامنے یہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہیں، یا بدر کی جانب سے ثنا کی گھاٹیوں سے چاند طلوع ہو گیا، آج تک کبھی کسی عالم دین کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ ان مدینے کی بچیوں پر یہ فتویٰ بیان کر سکے کہ انہوں نے یہ غلط کیا، یا انہوں نے شرک یا بدعت کی، یا انہوں نے کوئی برا کام کیا۔ سارے کہتے ہیں سب نے ثواب کا کام کیا۔ اب مدینے کی بچیوں کی چونکہ زبان تھی عربی، تو انہوں نے اپنے حساب سے یہ طلع البدر علینا پڑھا۔ ہماری زبان ہے اردو یا ہندی، تو ہم اپنے حساب سے کہتے ہیں آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ آمد کی خوشی تو ہوئی نا یہ۔ اچھا، پیارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی میں ہم لوگوں نے گلیاں سجائیں، گھر سجا دیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی میں شادی کرنے لگوں، کوئی بھی مسلمان شادی کرنے لگے تو مسجد کے دروازے سے لے کر بالکل آخر تک اپنی گلی کو پورا سجا دیں۔ بیٹے کی شادی ہے، خوشی ہے، پوری گلی کو سجا دیں، تو نہ مدثر بھائی کچھ کہیں گے، نہ ہمارے یہ ادھر چچا تایا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے جو یہ گلی سجائی ہے، اتنا خرچ کیا ہے بیٹے کی شادی پر، یہ کیوں کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی کہے گا ہی نہیں۔ آج تک انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جس میں کبھی کسی عالم دین نے یہ کہا ہو کہ بھئی آپ نے جو اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں پوری گلی سجائی ہے اور یہ کھانے والوں کے لیے پورے پنڈال لگوا دیے گئے، ٹینٹ لگوا دیا گیا، چاروں طرف اتنا بڑا خوشی کا سماں ہے، آپ کا گھر بھی سجا ہوا ہے، اندر سے بیڈ روم بھی لڑکے کا سجا ہوا ہے، آج تک کوئی اس طریقے کی نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ کسی فتاوے کی کتاب میں کوئی فتویٰ ہے۔ لیکن وہی بندہ جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں گلی کو سجایا، تو اس سے جو ہے یہ فعل صادر ہوا کہ اس نے ناجائز و حرام کیا۔ وہ حضور کی یاد میں، سرکار کی محبت میں یہ کام کرے کہ پوری گلی سجا دے، تو پھر جو ہے یہ کسمساہٹ، یہ تکلیف جو ہے نہیں ہونی چاہیے، ہم لوگوں کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا بیٹا جو پیدا ہوا ہے وہ بھی سرکار کے صدقے میں ہے۔ ہم لوگوں کو جو رزق مل رہا ہے، جو پنڈال میں پیسہ خرچ کرنے کو ملا ہے، جو ہم نے گلی سجائی ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے لیے، سب کچھ خرچ کرنے کے لیے، وہ سب کچھ ہمیں اللہ نے حضور کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ اگر اب ہم پیارے آقا و مولا کے نام پر اسے خرچ کر دیں تو اس میں نہ کوئی قباحت کی بات ہے، نہ کوئی کسی طریقے کی ناجائز اور حرام ہے، یہ بالکل درست ہے، مستحسن ہے اور ثواب ہے۔ اب اپنی اس والی گفتگو کو میں یہیں ملتوی کر کے آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، سرکار کی پیدائش کی خوشی آپ نے خوب منا لی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ سارے لوگوں سے بالکل مؤدبانہ گزارش ہے کہ سرکار جو آئے ہیں، ہمارے پیارے آقا جو آئے ہیں، ہمیں برائیوں سے دور کرنے کے لیے، نیکیوں کی طرف لانے کے لیے، اور اس دنیا کی رنگ رلیوں سے بالکل چھٹکارا دلانے کے لیے، ہمارے ذہنوں کو، دل و دماغ کو پاک و صاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار کے زمانے سے پہلے، حضور کے آمد سے پہلے چاروں طرف لوگ بس دنیا ہی دنیا تھی ان کے پاس، اور تو کچھ تھا نہیں۔ ابھی ہماری نوجوان نسل زیادہ تر جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اس کو تھوڑا کم کرو۔ بے شک پیسہ کمانا، یہ دنیاوی پڑھائی لکھائی کرنا، اسے کوئی عالم دین منع نہیں کرتا، لیکن مسجد کی جانب سے بالکل رخ پھیر لینا، مسجد کی طرف منہ بھی نہ کرنا، یہ نہایت ہی معیوب اور بہت ہی بری بات ہے۔ سارے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو، نمازوں کی پابندی کرو۔ پاک پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا، اقیموا الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم جس زمانے کے پیچھے دوڑ رہے ہو نا، ایک وقت ایسا آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب یہ زمین تھر تھرا کر رکھ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا،
اور یہ اپنے بوجھ بالکل باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اس وقت انسان تعجب میں ڈوب کر کے کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات بیان کرے گی، کس نے کہاں کتنے سجدے کیے، کس نے کب کہاں کون سا گناہ کیا، کون پوری راتیں جاگ کر کے فلمیں دیکھتا رہا اور کون اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے قیام اللیل کرتا رہا، کس نے روزہ رکھا، کس نے اس پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ سارے کا سارا اپنے اوپر بیتا ہوا بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب کی جانب سے اسے یہی حکم ہوگا۔ اور آگے جو بات کہی ہے نا وہ بڑی شدید ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی قیامت کے دن دکھائی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی کل قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ لہذا تمام سے نوجوانوں سے ہر کسی سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے، نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی اس پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پاک پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے مالک تیرا سب سے سخت ترین عذاب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرا سب سے سخت عذاب یہ ہے کہ جب میں کسی سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں تو اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں، اسے میں اپنی بارگاہ سے بالکل رانہ دائے درگاہ کر دیتا ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دیتا۔ اور اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اس نے آپ سے توفیق سجدہ تو چھین لی ہے لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہمارے اوپر۔ سورج ابھی پچھم سے نہیں نکلا، وقت ہے نوجوانوں اور تمام میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے کہ ابھی ہم توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے رب کی بارگاہ سے بھاگنے والے، مسجدوں سے اپنا رخ پھیرنے والے لوٹ آ، بے شک تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ جب تو رب کی بارگاہ میں آ جائے گا تو اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ اس کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو گناہوں کو معاف کرنا تو دور کی بات، وہ چاہے تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، بے شک وہ بے نیاز ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ آ کر کے گڑ گڑائے تو نا اپنی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے تو کم سے کم۔ ایک شخص تھا جو بار بار توبہ کرتا اور بار بار توبہ کو توڑ دیتا۔ پاک پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اس سے جا کر کے کہہ دو کہ ہم اس سے اتنے سخت ترین ناراض ہیں کہ اب یہ توبہ بھی کرے گا تو میں اس کی توبہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اسے خبر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں، بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ تو ایسا شخص ہے جس سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ اگر تو توبہ بھی کرے گا تو اللہ تیری توبہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اسے اس کے دل پر یہ بات لگ گئی۔ اس نے کیا کیا کہ جا کر کے جنگلوں میں نکل گیا، اپنے سر سے کپڑا کھول دیا، اپنے سر کو دھول سے آنٹ لیا اور جو جتنی مٹی تھی خاک تھی وہ سر پہ ڈالتا تھا اور بار بار کہتا ہے کہ پاک پروردگار عالم میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، لیکن اے میرے مولا میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر ابھی بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ اگر میرے گناہ سات سمندروں کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں مگر تیری رحمت اتنی بڑی ہے، تیری رحمت تو لامتناہی ہے، اے پاک پروردگار عالم اگر میرے گناہ سمندروں سے زیادہ بھی ہو جائیں تو بھی تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں اب کی بار توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے اب کی بار معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام پر پھر وحی آ گئی، جا کر کے اسے پیغام سنا دو کہ ہم نے اسے معاف فرما دیا۔ کمال ہے جی، اللہ نے خود ہی وحی بھیجی تھی کہ ہم اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن پاک پروردگار عالم کی شان کریمی یہ ہے کہ اپنے بندے کو پھر بھی معاف فرما دیا۔ لہذا لوٹ آؤ رب کی بارگاہ میں، سجدے کرو، نمازیں ادا کرو، جن کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں پچھلی ان سب کو پورا کرو۔ یہی میرا ایک چھوٹا سا ناقص پیغام ہے اور مشورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔